ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the رحمن الرحیم۔ روشنی کا سفر، اس میں آج ہم واقعہ پڑھیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا، اور پھر آپ اور آپ کی بیوی جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ Today we will read about Hazrat Jabir رضی اللہ تعالیٰ عنہ who is the prominent صحابی، one of the صحابی۔ یہ واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا کہ تمام مہاجرین جو تھے خندق کھود رہے تھے۔ اب معاشی تنگی بھی تھی، اس وقت مسلمانوں کو معاشی اس کا بھی سامنا تھا، تو بھوک کا یہ عالم تھا کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اتنی بھوک تھی، یعنی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب یہ دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سے نہیں رہا گیا، اور وہ فوراً اپنے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ دونوں میاں بیوی نے ڈھونڈ کر گھر میں سے 1 کلو جو نکالے، اور ایک بکری کا بچہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ ان کے گھر میں اسے ذبح کیا۔ گھر میں 1 سا جو تھے، جو کہتے ہیں 3 سیر یعنی 3 کلو کے قریب آپ لگا لیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی میں نے اسے کہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ جو چکی میں پیس کر آٹا تیار کرو، اور اس کے علاوہ میرے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا۔ بیوی نے آٹا بنا کر گوندھ لیا اور گوشت بنا کر ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ اب میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لے آتا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو بیوی نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھیں، یہ بمشکل 8-10 آدمیوں کا کھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیحدگی میں دعوت دینا اور ان کے ساتھ صرف چند آدمیوں کو دعوت دینا، ایسا نہ ہو کہ آدمی زیادہ آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے تو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو علیحدہ بلا کر ان کے کان میں بات کی کہ میں نے چند آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، اس لیے آپ اپنے صحابہ کو جن کو مناسب سمجھے ساتھ لے کر میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گزارش سنی تو ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے اور تمام اہل خندق کو کام بند کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اہل خندق، تمہارے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا تیار کیا ہے، جلدی چلے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، جب میں نے یہ سنا کہ کھانا تو چند لوگوں کا ہے، میں جلدی سے گھر پہنچا اور بیوی کو سارا واقعہ بیان کیا کہ اتنے آدمی آ رہے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی مقدار بتا دی تھی؟ میں نے کہا ہاں بے شک، میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا ہے۔ بیوی بولی، پھر اس میں ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگلا معاملہ خدا جانے اور اس کا رسول جانے۔ سبحان اللہ، کیا یقین ہے! ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی یقین پیدا کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے اور اپنے پیارے نبی کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ نے گوندھا ہوا آٹا منگوا کر اس میں اپنا لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا مانگی۔ پھر آپ نے ہانڈی میں بھی اسی طرح لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے تندور میں روٹیاں لگانے کا حکم دے دیا۔ بمشکل 10-12 روٹیاں بنی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں چیزوں کو ڈھانپ کر رکھو اور بقدر ضرورت نکالتے رہنا، اور مہمانوں کو بلاؤ۔ بیٹھنے کی جتنی گنجائش تھی اتنے آدمی بلائے گئے، ان کو کھانا کھلایا گیا، پھر اور بلائے گئے، پھر اسی طرح بلائے گئے، حتیٰ کہ تقریباً 1500 آدمیوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور ہماری ہانڈی اسی طرح بھری ہوئی تھی اور روٹیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے نبی سے اسی طرح عشق اور محبت عطا فرمائے، ہم بھی اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کی صورت میں رحمت للعالمین جنہیں بنا کر بھیجا گیا، ایک رول ماڈل دے دیا۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، ورنہ اگر ہم حالات دیکھیں آج کل اپنے ارد گرد کے سراؤنڈنگز میں چیک کریں تو کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی بڑے اس سے بچایا رکھا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اللہ کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آنے والے بچوں کو، اپنی جنریشنز کو بتائیں کہ کیسے ہمارے اللہ نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سیدھا راستہ صراط مستقیم بتایا ہے، ہم نے اس پر کیسے چلنا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اپنے بچوں کو روزانہ اس طرح کے واقعات سنایا کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں انہوں نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا کیسے خیال رکھا۔ انہوں نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں کیا بتایا کہ ہم نے صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے صرف اگر ہم روزی کما رہے ہیں تو ہمارے اس رزق میں ہمارا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو ساتھ رہنے والے ہیں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ اپنے لیے تو جانور بھی زندہ ہوتے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں، ہم نے ان کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے پاس کم چیز بھی ہے تو اس میں بھی اپنے دوسرے بھائی کا خیال رکھیں۔ ہمارے اللہ نے، ہمارے پیارے نبی نے حقوق العباد کے بارے میں بتایا کہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ ہمارے صرف بہن بھائی اس میں انکلیوڈ نہیں ہوتے، انہیں یہ بھی بتائیں کہ وہ لوگ جن کا حقوق العباد میں ہم نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جن کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں لیکن انسانیت کا رشتہ ہے۔ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ انسان ہیں۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں انسان آتے ہیں اور سب بندے اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمیں اس کی مخلوق سے اپنے اللہ کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے محبت کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ضرور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے آنے والی جنریشن کو ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا مانگی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھے جس سے میرے پیارے نبی نے پناہ مانگی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔